جی ناظرین، آپ نے افسوسناک مناظر دیکھے 8 اکتوبر 2005 پاکستان کے ایسا بڑا سانحہ شاید کبھی نہیں ہم نے دیکھا سنا، اور اس کے جو اثرات ہیں شاید آج تک بھی محسوس ہو رہے ہیں۔ اس واقعے سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ آج ہم ایسے خدا نخواستہ سانحات سے نمٹنے کی کتنی ہم نے صلاحیت اپنے اندر پیدا کی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن اس وقت کیا حالات تھے، اور اس وقت جو صحافی تھے انہوں نے کس طریقے سے اس پورے سانحے کو، اس ایونٹ کو کور کیا، کیسے مشکل حالات اور پریشانی کے باوجود وہاں تک ان کی رسائی ہوئی۔ ایسے ہی ان صحافیوں میں شامل تھے جناب نصر اللہ ملک صاحب جو اب نیو ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کچھ یادیں جو ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے، لیکن پہلے اوریہ صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اوریہ صاحب کہ آج ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ایسے سانحات گزرتے ہیں، جب ہم پر پڑتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ مشینری نہیں ہے، کوئی ترکی سے آتا ہے ہماری مدد کے لیے، کوئی امریکہ سے آتا ہے۔ ہم نے ان ڈیزاسٹر سے نپٹنے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ دیکھیں کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ 65 کی جنگ کے بعد بحیثیت قوم پاکستان کا سب سے خوبصورت چہرہ انفاق فی سبیل اللہ۔ کراچی سے لوگ چلے آ رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، اتنا سامان وہاں اکٹھا ہو گیا تھا کہ لوگوں کو چوائس کرنا پڑتا تھا کہ کیا لے کیا چیز۔ پاکستان میں دو چیزیں ہم نے خراب کی ہمیشہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ایسٹ کو کنسولیڈیٹ نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری طاقت کیا ہے، ہم ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا جو المیہ ہے وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ سٹرکچر۔ دنیا پوری میں ڈیزاسٹر کے لیے ہر شہر مکمل ایکوپڈ ہوتا ہے، کیونکہ ڈیزاسٹر کے لیے سیکنڈز بھی قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نیو یارک میں زلزلہ آئے تو واشنگٹن ڈی سی سے 4 گھنٹے کی اس پہ مسافت پہ سے چیزیں چل کے آئیں۔ نیو یارک یہ نہیں، چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر انگریز نے جس وقت میونسپل کارپوریشن بنائی تھی تو چھوٹی سی میونسپلٹیز کے اندر بھی فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی ہوتی تھی جس کے آگے وہ گھنٹی، ہاتھ سے بجانے والی گھنٹی، مجھے یاد ہے چھوٹا سا شہر تھا گجرات، 15-16 ہزار کی آبادی کا، ہمارے بچپن میں اس وقت تو گھنٹی بجتی ہوئی چلتی ہوتی تھی، اور شام کو وہ چھڑکاؤ بھی کرتی تھی اس کے سڑک کے ارد گرد جو مٹی ہوتی تھی اس کے اندر۔ یہ تھا لیول کہ آگ جو ہے وہ بجھ جائے گی۔ چلے 1122 کے بعد تو ہماری تو کوئی اتنی بڑی کوئی اچیومنٹ ہے نہیں، وہ ہم نے کو بڑھا دی۔ ملک نصر اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک صاحب تھوڑی سی اپنی یادوں کو ذرا تازہ کیجئے کہ 2008 کے اندر 8 اکتوبر، اور آپ پہلے پہنچنے والے جرنلسٹوں میں شامل تھے، جب آپ وہاں پہنچے تھے تو کیا آپ نے دیکھا، کیا احساسات جذبات تھے، اور اس وقت لوگوں کے اندر جو جذبہ تھا کس طریقے سے ان کی مدد کو آ رہے تھے لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اوریہ صاحب، عثمان صاحب۔ بنیادی بڑا دن وہ دردناک قسم کا دن تھا، سچی بات ہوئی ہے۔ ہم وہاں پہ جب مظفر آباد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں، سلائڈنگ تھی، اور گاڑی پھر ہمیں روک کے پیدل چل کے کافی دیر تک پیدل جانے کے بعد ہمیں مظفر آباد میں ہمیں داخل ہونا پڑا۔ ڈی ایس این جی ہم لے کے جو گئے تھے وہ بھی اس کو پارٹس کے اندر لے کے گئے ہم اٹھا کے، اور جا کے پھر تاکہ ہم وہاں سے لائیو کریں۔ اس زمانے میں اتنی ڈی ایس این جیز کا نہیں تھی، اتنا میڈیا فاسٹ نہیں ہوا تھا، لیکن حالت یہ تھی کہ مظفر آباد شہر کے اندر سڑکوں پر لوگ اپنی ڈیڈ باڈیز لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے یاد پڑتا ہے سب سے دردناک منظر تو یہ تھا کہ جو وہاں ڈگری کالج تھا خواتین کا، ان کے جو ہاسٹل کے اندر سے بچیاں نیچے دبی ہوئی تھیں اور رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، لیکن چھت اوپر ان کے گر گئی تھی۔ اب کوئی اٹھانے والا، چھت ہٹانے والا کوئی سسٹم وہاں پہ تھا نہیں، اور بہت سی اموات جو ہوئی ہیں وہاں پہ اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا وہاں مشینری نہیں تھی، کوئی آپ کا ریسکیو کا سسٹم نہیں تھا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کو فوری طور پہ بچایا نہیں جا سکا۔ اسی طریقے سے وہاں ریڈیو پاکستان کے اسٹیشن مینیجر تھے، وہ ایک چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہم نے جا کے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی، بچے، بیٹی ساری اس چھت کے نیچے ہیں، میں اوپر بیٹھا بے سہارا بیٹھا ہوں، اور مجھے کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس چھت کو اٹھا کے اپنے بچوں کو نیچے سے نکال سکوں۔ یہ بڑا جگہ جگہ کے یہ مناظر تھے، لیکن سب سے بڑی جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے جو ایک مواصلاتی نظام ہوتا ہے، جس کو موبائل سروس ہمارے پاس پورے پاکستان میں تھی، تب کشمیر میں کہیں موبائل سروس نہیں تھی سوائے وہ
ایک ایسکام سروس تھی وہاں پہ، اس کے علاوہ کوئی موبائل سروس نہیں تھی۔ دور دراز کے پہاڑوں پہ لوگ بیچارے اپنے زخمی اٹھا کے لے کے آتے تھے نیچے نیلم اسٹیڈیم کے اندر، پھر وہاں سے آرمی کا آپریشن جب شروع ہوا، ریسکیو کیا جانے لگا لوگوں کو، ہیلی سے اٹھا کے پنڈی میں شفٹ کیا گیا وہاں سے۔ سی ایم ایچ خود گر گیا ہوا تھا، ہاسپٹل گر گئے ہوئے تھے، اسکولز کی بلڈنگ گر گئی تھی، دکانیں، یعنی آپ سمجھیں کہ آلموسٹ کشمیر جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ بالا کوٹ میں تو یہ تھا کہ پورا ہی شہر کا شہر جو ہے وہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ جو لوگ بیچارے بچے ہوئے تھے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے، اور پہلے دنوں کے مناظر تو بڑے ہی تکلیف دہ تھے، کھانے کو پینے کو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے، جو بیچارے بچ گئے تھے ٹوٹے پھوٹے گھروں کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ایک ریاست کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا کہ ہم اس کے بعد سے اس بات کا کم از کم تہیہ کرتے کہ ہم اپنے سسٹمز کو بہتر کرتے، ریسکیو کے نظام کو بہتر کرتے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس کوئی ریسکیو کا پراپر سسٹم نہیں ہے۔ اور جس مظفر آباد کو ہم دوبارہ سے کشمیر کو ہم نے بنانے کی بات کی تھی، میں آج بھی اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو اتنے پرانے سالوں کے زلزلے کے نشانات آج بھی ملتے ہیں۔ کچھ بلڈنگز آج بھی ان کے اندر جو دراڑیں پڑی ہیں، ٹوٹی بلڈنگز ہیں، آج بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا دردناک تھا، ایک پاکستان کا ایک بڑا سانحہ تھا، اس سانحے سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم نہیں سیکھ سکے۔ اور پھر یہ کشمیریوں کی جو خاص طور پہ جب میں نے موبائل سروس کی بات کی، یہ بڑی اہم بات تھی کہ وہاں پہ جب لوگوں نے، جب جنرل مشرف وہاں پہ آئے، انہوں نے آ کے وہاں پہ لوگوں سے ملے، تب لوگوں نے یہ آواز اٹھائی کہ ہمارے پاس موبائل سروس نہیں ہے۔ پورے پاکستان بڑی چیپر موبائل سروس استعمال کر رہا تھا، لیکن بیچارے کشمیریوں کے پاس موبائل سروس نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی نہ طبی امداد کے لیے لوگوں کو فون کر سکے، نہ اپنی ڈیڈ باڈی اٹھانے کے لیے۔ کئی روز تک پہاڑوں پہ لوگ اپنی ڈیڈ باڈی رکھ کے بیٹھے رہے اپنے عزیزوں کی، تاکہ کوئی آئے ان کو اٹھا لے جائے۔ زخمی کئی، ہم بعض ایسی جگہوں پہ گئے کہ جہاں پہ زخمی بیچارہ پڑا ہوا ہے، اس نے ٹانگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی کسی پٹی کے ساتھ اس کو باندھ دیا ہوا ہے، لیکن اس کو نیچے لانے کے لیے ان کے پاس لوگ نہیں، اکیلا بندہ اپنی ایک زخمی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حالات ہے کمیونیکیشن کے ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے، اور زیادہ نقصان جو ہوا وہ شاید اس لیے ہوا کہ وہاں پہ کمیونیکیشن نہیں تھی۔ مطلب اس کے باوجود بھی ہم سنبھلے نہیں ہیں۔ یہ لاہور کا جو وال سٹی ہے، اس کے اندر بلڈنگ کو آگ لگ گئی تھی، تو وہاں تک پہنچانے کے لیے پانی کی وہ لمبی سی لائن جو ہوتی ہے نا، وہ نہیں تھی فائر بریگیڈ کی۔ یعنی جو سنارکلز ہوتے ہیں وہ تو بڑی دور کی بات ہے، یعنی تنگ جگہوں کے اندر کوئی انسان، لاہور شہر کی میں بات کر رہا ہوں، اور کسی نے بنانے کی بھی کوشش نہیں کی آج تک۔ بڑی بدقسمت قوم ہے۔ اور یہ سب ہم، آپ دیکھیں بڑے بڑے پلازے بنتے ہیں، ہم اس کی بیسمنٹ میں دکانیں بیچ دیتے ہیں، پارکنگ نہیں ہم بناتے۔ اور آپ کو پتہ دنیا میں انٹرنیشنل لاز ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، آپ نے ساری عمر بیوروکریسی میں دیکھا، قوانین کو جانتے ہیں۔ آپ بلڈنگ کے اندر اگر فائر فائٹنگ کے ایک نظام کو، پانی کے لیے دستیابی کو، اور پھر آپ وہاں پہ سلنڈرز جو ہیں آگ بجھانے والے، اگر ان کو آپ پراپر نہیں فکس کرتے اور ان کی پراپر ہر سال اس کو آپ چیک نہیں کرتے، اس کی مینٹیننس نہیں دیکھتے، تو آپ کی بلڈنگ سیل کر دی جاتی ہے۔ لیکن آپ بتائیں مجھے کتنی ایسی مطلب ہر بلڈنگ کے باہر سیڑھی ہوتی ہے جو چھت سے آتی ہے، ہر کھڑکی کے ساتھ ساتھ گزرتی ہے، آپ اس سیڑھی سے باہر، یعنی بلڈنگ اگر دھوئیں سے بھر گئی ہے تو یہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ تو ایک دفعہ ایک دھوئیں سے بھر جائے آپ کا اندر پلازا جو ہے، تو آپ تو بند ہے اس کے اندر۔ اور بڑی بڑی بلڈنگز کے اندر آپ جا کے دیکھیں، جو فائر بریگیڈ کے لیے جو گیس سلنڈر ایون لگے ہوئے ہیں وہ پرانے ہیں، ختم ہو چکے، ان کے اندر گیس نہیں ہے، ان کو اگر آپ مینٹیننس اس کی نہیں کرتے تو وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے ایک وہ خانہ پوری کر دی ہے کہ ہم نے لگا دی ہیں، اور بڑی بڑی بلڈنگز، ہمارے یہاں مینٹیننس کا ایکچولی رواج ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں بڑے اچھے خوبصورت پلازے بنے ہیں ہمارے یہاں، لیکن جن لوگوں نے مینٹین کیا ہے صرف وہی ہیں، باقی جو مینٹیننس کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہم مینٹیننس کے چارجز بھی نہیں دینا چاہتے، اور وہاں صفائی کا نظام جس طریقے سے ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑا المیہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پانی کی دستیابی نہیں ہوتی۔ اب ایک گاڑی آئی ہے، اگر فائر بریگیڈ کی پانی لے کے آئی ہے، اس نے پانی پھر استعمال کیا، اس بلڈنگ کے اندر اگر آپ کا پراپر پانی کا وہ نل موجود نہیں ہے جس سے آپ پریشر سے پانی لے کے اس آگ کو بجھانے کا کام کر سکیں۔ اسی طریقے سے ڈبل 1 ڈبل 2 پھیلی ہے، کافی حد تک اس کو بہتر بھی کیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی بڑا کام ہے۔ آپ کو سول ڈیفنس ایک نام کی چیز ہوا کرتی تھی، آپ بتائیں وہ سول ڈیفنس کہاں پہ ہے؟ کہیں اس کا وہ ٹریننگ ہوتی تھی، سارے اسکولوں میں ہوتی تھی، ختم ہو گئی۔ ہائیڈرنٹس جو تھے یہ گورے نے 1920 میں لگائے تھے، اور کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں ہائیڈرنٹ موجود نہ ہو کہ پانی کے لیے کسی قسم کا مسئلہ نہ پیدا ہو، فوراً اس کو لے کے جائے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ان ہائیڈرنٹ سے جناب ٹینکر چلتے ہیں۔ آگ بجھانے کے لیے پانی کی دستیابی تو دور کی بات ہے، اور یہ صاحب یہاں پینے کا پانی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ پینے کا پانی اب باٹلز خریدتے ہیں، آپ کا ٹیپ واٹر پانی پینے والا نہیں ہے۔ آپ کے پاس فلٹریشن پلانٹ جو لگے ہیں، جو ان کی اوور ہارنگ کا یا ان کی مینٹیننس کا مسئلہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
यहाँ तो पीने का पानी लोगों को मुयसर नहीं है, और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज भी पानी इतना ख़राब हो चुका है, इतना कंटेमिनेटेड है कि उससे आप बीमारियां फैल रही हैं। अच्छा मलिक साहब, ये तो मसाइल अपनी जगह पे हैं, लेकिन औरिया साहब ने एक बात कही थी कि जब हम पर कोई आफत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो हम जो हमारा कौमी रवैया, हम एक कौम बन जाते हैं। और शायद हमने देखा कि इस जलजिले के दौरान जो है जिस तरीके से कौम आगे बढ़ी, हमें याद है कि सामान पड़ा होता था ये कारसाज एयरबेस के ऊपर भी, बाकी हर जगह भी इतना सामान लोगों ने लाके ढेर कर दिया था। लोग खुद अपनी गाड़ियों पर रवाना हो गए थे चीज़ें और राशन और रजाइयाँ भर के। और ये जो मंजर है और ये जो कुव्वत है हमारी, हम समझते हैं कि हम भले उसके क्राइसिस के अंदर ही कौम बनते हैं, लेकिन ये कौम तो है वहाँ उस वक्त। इसमें कोई शक नहीं है कि देखें क्राइसिस में लोगों ने वहाँ बहुत हेल्प भी की है, इसमें कोई शक नहीं। तब हम यहाँ पे लाहौर में हमारा ऑफिस होता था, मैं एयरवाई के साथ मुंसलिक था। एक खातून मेरे पास एक दिन आई, तो हम रिलीफ काम भी कर रहे थे। उसने मुझे कहा कि मैं कुछ कपड़े भेजना चाहती हूँ, तो आप कपड़े ले जाएं, ख्वातीन के लिए मैंने कपड़े बनाए हैं, वो आप वहाँ पहुँचा दें। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप कल आप ले आइएगा, हम किसी तरीके से जो लोग जा रहे हैं सामान लेके हम उसके हाथ में भेज देंगे। वो खातून नेक्स्ट डे एक पूरा शेजोर ट्रक सामान का लेके आई, कपड़ों का। वो मैंने कपड़े कहा कि कपड़े किस किस्म के हैं, उनके सिले हुए कपड़े हैं, मीडियम साइज़ के भी हैं, इसमें लार्ज भी हैं, स्मॉल भी हैं। तो वो कपड़े इतने महंगे कपड़े थे, वो बेहतरीन कपड़े थे, आप समझें कि जो 4-5 हज़ार रुपये का सूट उस वक्त होता था, वो खातून वो बनवा के लाई। तो मैंने उनसे कहा कि वहाँ पे शायद इस किस्म के कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा नहीं, मैं जो अपनी बच्चियों के लिए लेती हूँ, मैं वही कपड़े लेके आई हूँ, ताकि वो उन बच्चियों को जो वहाँ बेचारे ज़रूरतमंद है उनको वही कपड़े पहनाए जा सके। सामान बहुत था, मिस मैनेज हुआ। इवन मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि सामान पड़ा रह गया। चकलाला एयर बेस पे आपको पता है बहुत सारा सामान पड़ा रह गया। कुछ लोगों ने बाहर से कंटेनर भेजे, वो कंटेनर कई लोग हम लोगों ने छुड़वाए नहीं जाके, वहाँ पड़ा सामान ख़राब हो गया। सामान की किल्लत नहीं थी, बहुत सामान था, और बहुत सी तंजीमें, एनर्जी की भी किल्लत नहीं थी, एनर्जी की भी किल्लत, यूटिलाइज ही नहीं हुआ। अल खिदमत वाले थे, दावा वाले थे, बहुत उन्होंने काम किया। मुझे याद पड़ता है कि जब शुरू में, बल्कि एक में ये सेवर फूड वाले हैं हमारे, आपको याद होगा, यानी वहाँ पे सेवर फूड वालों ने वहाँ खाने के वो लगा दिए कि सुबह वहाँ लोग खाना लेते थे, उनके जो पुलाव बड़ा मशहूर है। तो वहाँ उनके मालिक हमें मिले, तो हमने उनसे बात की कि भाई इतनी बड़ी तादाद में आप ये देखें पकाते हैं। तो उसने कहा कि आप चेक करें या टेस्ट करें, ये वही फूड है जो हम लाहौर, इस्लामाबाद में या पिंडी में हम देते हैं, उसमें क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमने ये नहीं किया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से चिकन होगा, उसी तरीके से उसके अंदर वो शामी कबाब वगैरह होंगे, ताकि लोगों को हम वही फूड दें जो हम बेच रहे हैं, वो फ्री हम यहाँ पे दें। तो इस लिहाज से लोगों का जज्बा बड़ा था। बाहर से लोग डॉक्टर्स आए, आप देखिए पीमा की टीम आई थी, मुझे याद पड़ता है डॉक्टर जो हमारे आमिर अजीज साहब बड़े मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन हैं, ये वहाँ पहुँचे हुए थे सर्जरी करने के लिए लोगों की। और वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स, मोबाइल हॉस्पिटल्स बने, लोगों ने भरपूर तरीके से, ये जो हमारे डॉक्टर ताहिर शमसी साहब हैं, साकिब अंसारी हैं, ये सारे, हाँ, उनका अब प्रोग्राम में नाम लेना भी मुश्किल हो जाएगा, इतने लोग थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत लोगों ने वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं बताऊँ आपको, टर्की से भी बहुत लोग आए, डॉक्टर्स की टीम आई, स्विट्ज़रलैंड से लोग थे, लोगों ने आके, और इसको अगर आप रेड क्रॉस जो रेड क्रिसेंट थी, अगर आप इसका जिक्र न करें तो ये भी ज्यादती होगी, बड़ा उन्होंने भी काम किया। सच्ची बात है, बाहर से लोगों ने आके वहाँ पे खिदमत का फ्रीज़र सर अंजाम दिया। आर्मी के जवानों ने नीलम से, आप अंदाज़ा करें, नीलम स्टेडियम से यानी हेलीकॉप्टर ऐसे उतरते और टेक ऑफ कर रहे थे कि जैसे आप समझे कि एक लाइन लगी होती है, कबूतर्स की लाइन लगी होती है, कि वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके वहाँ पे फौरी उनको पिंडी पहुँचाया जा रहा था। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा था, कौम ने जज्बे का मुजाहरा भी किया, याद रखना चाहिए, याद भी रखना चाहिए। और उसी तरीके से मैं समझता हूँ यही जज्बे अगर कायम रहे तो हम बहुत से इश्यूज़ पे गलबा हासिल कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये है कि हम अपने जो सिस्टम्स हैं उनको अप टू मार्क कर लें, ताकि ऐसे क्राइसिस में हम किसी की हेल्प कर सकें या किसी को क्राइसिस से निकाल सकें। जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपनी यादें ताज़ा की इस हवाले से। बात वही है कि हम जब इन चीज़ों को देखते हैं, उसका जायज़ा लेकर मुस्तकबिल में उनसे बचने की कोशिश करें और पूरी तरह अपने आप को इक्विप्ड करें। या लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे, जिक्र करेंगे आज़रबाईजान का, कज़िये का।